السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں کون سی ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہے بتائیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اس کی ذات و صفات پر، اور آخرت کے دن پر، اور فرشتوں کے وجود پر، اور پہلی کتابوں پر، اور تمام انبیاء ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور گواہی دے تو اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو کہلاتی ہے جس میں آداب اور مستحجاب کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف کہ نئی وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہی کیوں نہ ہو، یہ مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے اس کی تمام سنن اور مستحجاب کا اہتمام کرنا مراد ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ ان تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ، یعنی جماعت میں صفوں کا ہموار کرنا، کسی قسم کی کنجی یا درمیان میں کھلا نہ رہنا، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اگر مال ہو تو حج کرے، یعنی اگر جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج بھی کرے، چونکہ اکثر مال معنی ہوتا ہے تو اسی لیے اس میں مال کا ذکر کیا گیا ہے۔ 12 رکعت سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے، اس کے صبح کے وقت 2 سنت، اور ظہر کے وقت 4 سنت شروع میں اور 2 سنت درمیانی میں، اور پھر مغرب کے وقت 2 سنت اور عشاء کے وقت 2 سنت، اور وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے چونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے، اسی لیے اس کو تاکید لفظ ہے ذکر فرمایا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور والدین کی نافرمانی نہ کرے، اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھاؤ، یعنی اگر کسی وجہ سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے تو مضائف نہیں، اور شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، جھوٹی گواہی نہ دے، خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائے، اس طرح عفیفت مراد کو اپنے مسلمان بھائی سے کناح نہ کرے،